سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے سورہ کہف۔ اس سورہ مبارکہ کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس انسان نے بھی جس حاجت کے پیش نظر جس مقصد کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس انسان کی وہ حاجت پوری فرما دی، اسے تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ کہف کے 8 سے 10 وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقین مانیے اس سورہ مبارکہ کے بے پناہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے چند فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے جو وظائف ہیں 8 وظائف، ان کا پورا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے آج کی ویڈیو کو بالکل شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھ اور سن لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے میرے رب کے فضل و کرم سے اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکتوں سے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے چند فوائد یہ ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ سورہ مبارکہ بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص قرض کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کا وظیفہ ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے۔ دشمن کی زبان بندی، دشمن سے نجات، غربت کو ختم کرنے، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے، حکمت و دانائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر کو عصیب، جن، بھوت، شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، تمام حاجتیں، تمام مقاصد میں کامیابیوں کے لیے، تمام گناہوں کی معافی کے لیے، فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے، لین دین میں ایمانداری اور سچائی کے لیے۔ تو دوستو، یہ چند فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب ان کے وظائف بھی ہم بلا تاخیر جانتے ہیں، تو پھر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی شیئر کر دیجئے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا وظیفہ جان لیتے ہیں قرض کی ادائیگی کا، کہ سورہ کہف کو کس طرح پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرض سے نجات ملتی ہے۔ خلاصے قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھیں۔ جیسے ہی آپ سورہ کہف نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر خلوص دل سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اپنے اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجئے گا کہ اے میرے مالک و مولا، مجھے قرض سے خلاصی عطا فرما، میری قرض سے جان چھڑا دے، میری تمام پریشانیاں قرض کے حوالے سے جو ہیں وہ ختم فرما دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی اور تمام کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اور جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے، اس وقت تک آپ نے ہر جمعۃ المبارک کے دن اسی طرح سورہ کہف کو پڑھتے رہنا ہے اور سجدے میں جا کر دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ عمل صرف ہم نے جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ اب آئیے سورہ کہف کا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، روزی کی تنگی ہو، مال و دولت کی پریشانیاں ہوں اور اس کی روزی کا، جوب کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک 11 دن تک اس سورہ مبارکہ کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ جی ہاں، آپ نے 11 دنوں تک صرف ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنی ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر جاب نہیں مل رہی تو اس سورہ مبارکہ کی برکتوں سے اس کے روزی کا ذریعہ بن جائے گا، جاب مل جائے گی۔ تو آئیے اب اپنے آج کے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے حفاظت حمل کے لیے۔ حمل کی حفاظت کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک 40 روز تک بعد نماز فجر سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھے۔ جی ہاں، صرف ایک مرتبہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ کہف پڑھنی ہے 40 ڈیز تک۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔
یعنی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار بھی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ہو چکے ہیں ہمارے 3 وظائف سورہ کہف کے۔ تو آپ سے عرض کروں گا کہ جلدی جلدی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، اور اگر آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے ہمیں کامنٹ کر دیجئے۔ تو آئیے اب اپنے آج کے چوتھے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی جاہ و حشمت، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرط کہ وہ حق پر قائم ہو۔ اور اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہے، جسے ہم اپنی زبان میں استخارہ کہتے ہیں کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جائے، تو اگر کوئی انسان کسی بھی بات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاننا چاہے تو یہ 5واں وظیفہ ہو گیا، تو اسے 7 دنوں تک سورہ کہف کو نماز مغرب کے بعد بغیر کسی ناغے کے پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطلع فرما دے گا، یعنی وہ جس بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا علم عطا فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ 7 دنوں تک کرنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد سورہ کہف پڑھنی ہے صرف 1 مرتبہ، اور ناغہ نہیں کرنا، یعنی وقفہ نہیں آنا چاہیے، لگاتار آپ نے 7 دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور جس بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتے ہیں اس کی آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ تو مزید سورہ کہف کے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا، اس پر روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جن پر وہ کاربند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید وظائف بھی جان لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر، یعنی سورہ کہف کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے، جی ہاں، مہینے میں صرف 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پھر مکان کی جو آپ کی چھت ہے اس کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکانا ہے، تو وہ مکان آسیب، جن بھوت اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے وظائف آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو جلدی جلدی سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آئیے اب اگلا وظیفہ سورہ کہف کا جان لیتے ہیں۔ جس حاجت کے پیش نظر، جس مقصد کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آپ کی وہ حاجت پوری فرما دے گا، آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس جب آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو اپنی حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی ملے گی۔ جو شخص بھی رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جی آپ تھکے تو نہیں ہیں، ابھی مزید وظائف بھی باقی ہیں، تو نالج پاور کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ وظائف دے سکے، اسلامک نالج آپ تک پہنچا سکے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا کریں اور ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ نے لازمی کامنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے۔ مزید وظائف بھی جانتے ہیں۔ دوستو ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، مگر اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 21 دنوں تک 21 ڈیز 21 دنوں تک سورہ کہف کو 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے
اس کے دل میں ہدایت والا راستہ مستحکم کر دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر ہمارے اندر ایمانداری آ جائے، سچائی آ جائے، تو اس کے بعد ہی انسان واقعی انسان کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے۔ تو آئیے اب چند احادیث مبارکہ بھی سورہ کہف کے حوالے سے سن لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر یاد دلاتا چلوں، اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو جلدی جلدی کر دیجئے۔ حدیث مبارکہ بالکل توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی وقت میں سورہ کہف پڑھی، یعنی سورہ کہف کی تلاوت کی، وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہم نے سورہ کہف کے وظائف جانے، تو اسی طرح ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت بھی سنی۔ تو کوشش کیا کریں، یہ وظائف بھی کریں، جس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہے وہ وظیفہ بھی کریں، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سورہ کہف پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار برکات ملیں گی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارے آج کے سورہ کہف کے وظائف آپ کو اچھے لگے ہیں۔ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔